سلطان صلاح الدین ایوبی نے خط دے کر اپنے جو پیغمبر شاہ فرینک کی طرف بھیجے تھے وہ اس کا جواب لے کر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے شاہ فرینک کا جوابی خط سلطان کو دے دیا تھا۔ شاہ فرینک نے خط میں کیا لکھا تھا؟ کیا اس نے مصر پر حملہ کرنے کی حامی بھری؟ یہ آپ کو بتانے والے ہیں ہم آج اپنے اس ایپیسوڈ میں، لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ شاہ فرینک کا جوابی خط جب کھول کر پڑھا گیا تو اس میں شاہ نے لکھا تھا، حملے کی تاریخ سے 2 دن قبل سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش تک نہ رہے۔ علی بن سفیان نے ان 2 پیغمبروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے نظر بند کر دیا۔ یہ نظر بندی باعزت تھی جس میں دونوں کے آرام اور بہترین کھانوں کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی کہ یہ اہم راز فاش نہ ہوں۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جنگی حکمت عملی تیار کی اور اپنی جنگی چال کے مطابق بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کو چھپا لیا، جہاں صلیبیوں نے لنگر انداز ہو کر اپنی فوجیں اتارنی تھیں۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے شاہ فرینک کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی، جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ پیار، ڈپلومیسی اور اچھے حسن سلوک سے دبا لی تھی۔ مگر ایک اور مورخ حتاجی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے حملے کے بعد بغاوت کی تھی، تاہم یہ دونوں مورخ باقی تمام واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو سزائے موت دے کر رات میں ہی گمنام قبروں میں دفن کر دیا تھا۔ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ، جس میں فرینک، یونان، روم اور سسلی کی بحریہ شامل تھی، صلیبی کمانڈر ایمرک کی کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ اس بحریہ میں جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ ایک جنگی جہاز بہت بڑا تھا۔ اس میں مصر میں اتارنے کے لیے فوجیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بادبانی کشتیاں تھیں۔ ان بادبانی کشتیوں میں رسد، کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمانڈ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ جال بچھایا جا چکا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج جذبہ شہادت سے سرشار اپنے کمانڈر کے حکم کی منتظر تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو کیا حکم دیا تھا یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کی بحریہ کو مزید قریب آنے دیا۔ جیسے ہی بڑے جنگی جہاز ساحل کے قریب لنگر انداز ہوئے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کو حملے کا اشارہ کیا۔ سلطان کے اشارے کی دیر تھی کہ صلیبیوں کی فوج پر اچانک آگ برسنے لگی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جان نثاروں کی طرف سے منجنیقوں سے پھینکے ہوئے آگ کے گولے اور شعلے تھے، اور ایسے تیر بھی جن کے پچھلے حصے جلتے ہوئے شعلے کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی اس برساتی ہوئی آگ نے صلیبیوں کے جہازوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے تھے تو فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے، انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔
یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا۔ صلیبیوں کے جہاز مڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے کو خود ہی آگ لگنے لگی۔ جہازوں سے صلیبی فوج سمندر میں کود رہی تھی۔ ان میں سے جو سپاہی زندہ ساحل پر آ رہے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود رہے تھے۔ جلتے ہوئے جہازوں کو بادبانوں نے سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مصر کے ساحلی علاقے میں صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج بحیرہ روم میں غرق ہو رہی تھی۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی۔ بہت سی ایسی تھی جن میں تیر پیوست تھے۔ زندہ بچ جانے والے لوگ تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ہوئے سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے ساحل پر پھیلا دیا تھا۔ بھوکے پیاسے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا کر پھینکتی تھیں، وہ نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان سپاہی انہیں پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا تباہ ہو چکا تھا اور فوج جل اور ڈوب کر ختم ہو رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح اور نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایمرک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کر لی گئی۔ 19 دسمبر 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کر دیا۔ یونان اور سسلی کے کچھ جہاز عملے سمیت بچ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو جہاز سمیت واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی طاقت سے نظر آتش کر کے ڈبو سکو گے؟ تم نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکھیوں کی طرح چھا جاتا۔ اللہ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں نہیں بلکہ صرف گھات لگا کر اس لشکر کو سمندر کی تہ میں گم کر دیا۔ مگر میرے دوستو، حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اسے تم اتنی آسانی سے نہیں روک سکتے۔ جب تمہارا اپنا بھائی تم پر وار کرے گا تو تم پہلے یہ سوچو گے کہ کیا تم پر واقعی بھائی نے وار کیا ہے؟ تمہارے بازو میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر تلوار اٹھاؤ گے اور اپنے بھائی سے تیغ آزمائی کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو ختم کر دے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح طے پایا جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف رہے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹتے رہے۔ 1186 عیسوی میں صلیبیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں سردار رینالڈ کے ایک کمانڈر ریچنالڈ نے یہ ناپاک جسارت کی کہ وہ دیگر عیسائی جنگجو امراء کے ساتھ شہر نبوی مدینہ منورہ پر ناپاک حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ ریچنالڈ جب حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا
تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھا کر کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھا کر کیا کہا اور کمانڈر ریجنالڈ کے ساتھ کیا سلوک کیا، جی ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔